بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ مال اور دولت کی فراوانی میں بدل دے گا۔ محترم ناظرین، اذان تو ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہوتے ہیں، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں مگن رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے، اور اذان کے وقت میں کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ ناظرین، بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے اللہ سے جو دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم سب کو اذان کے الفاظ دہرانے چاہیے، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہرا دیتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے۔ تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں مسلمان بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان اور اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو یہ صرف عورتوں کے لیے ہے تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے 2 گناہ ہے۔ محترم ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو 1 کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا 2 گنا ملے گا۔ تو سوچئے، جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں۔ محترم ناظرین، اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے۔ جو عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا اصل جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل ہیں۔ نمبر 1 وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر 2 وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے۔ نمبر 3 وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ نمبر 4 وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی عظیم۔ اذان مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، اور جو
وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہیں روکیے اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی اپنی الگ رائے پیش کی۔ کچھ اصحاب نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن کے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سب ہی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر بہت سی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ جنت سے بڑھ کر اور کون سا خزانہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرآن اندازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائے تو وہ اس پر ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا بھی مانگی جائے مسترد نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن مازنی اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے ان سے بیان کیا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔